بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موجودہ سیاسی کلچر اور اسلام، آج اس موضوع پر آپ سے بات کروں گا۔ آج ہمارا موجودہ سیاسی کلچر، اس کی بنیاد آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ہمارا رویہ یہ ہے، ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ اگر تو میری پارٹی کے لیڈر نے، میری پارٹی کے ایم این ایز نے اگر کوئی غلط بات کی ہے، اگر کوئی کرپشن کی ہے، اگر کوئی برا کام کیا ہے، تو میں اس کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں، اس کو چھپاتا ہوں۔ اور اس کے برعکس اگر میری مخالف پارٹی میں موجود کوئی لیڈر نے کوئی غلط کام کیا ہے، تو میں اس کو پروپیگیٹ کرتا ہوں، اس کو پھیلاتا ہوں اور اس کو ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ یہاں پہ یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، اسلام کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام ہمیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جس طرح میں اپنی اپوزٹ پارٹی، اس کے لیڈروں کی غلطیوں کو، خامیوں کو ہائی لائٹ کرتا ہوں، پروپیگیٹ کرتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ برائی ہے اور اس کا انکار کرتا ہوں، اس سے نفرت کرتا ہوں، اسی طرح میں نے اپنی پارٹی میں موجود لوگوں کی غلطیوں کو، ان کی برائیوں کو، ان کی کرپشنز کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو ایڈوکیٹ کرنا نہیں ہوتا۔ لیکن جب ہم اپنی پارٹی میں موجود لوگوں کی کرپشن کو، ان کی برائیوں کو چھپاتے ہیں اور ان کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں، اور یہ رویہ کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ موجود ہمارے معاشرے میں موجود ساری سیاسی پارٹیاں، ایون کہ مذہبی جماعتوں میں بھی یہ رویہ پایا جاتا ہے۔ جبکہ اسلام تو ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دیتا، یہ رویہ تو اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ کوئی بھی ہو جو غلط ہے، تو آپ نے اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے اور اس کا انکار کرنا ہے اور اس کو کریکٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کی پارٹی کے کوئی اپوزٹ شخص ہے اور وہ ٹھیک بات کر رہا ہے، تو بینگ اے مسلم ہم نے اس بات کو اون کرنا ہوتا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو ماننا ہوتا ہے، فالو کرنا ہوتا ہے۔ اور ہماری پارٹی کا بھی اگر کوئی شخص غلط بات کر رہا ہے، تو ہم نے اس کو کنڈیم کرنا ہوتا ہے، اس سے بیزاری کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، اس کو ایڈوکیٹ نہیں کرنا ہوتا۔ لیکن جب ہم ایسا کر رہے ہوتے ہیں، دس از کالڈ تعصب، یہ تعصب ہوتا ہے جو کہ اسلام میں حرام ہے۔ اور ہمارا تو پورا سیاسی کلچر ہی اس تعصب پر کھڑا ہے۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارے معاشرے میں موجود جو بڑے کہلاتے ہیں، انہوں نے عوام کو اور خود کو اس تعصب سے نکالنا ہے، کیونکہ تعصب معاشرے میں نفرتیں پھیلاتا ہے، امتیازات سکھاتا ہے، جو معاشرے کو تقسیم کرتا ہے اور معاشرے کو یونٹی کی طرف بڑھنے سے روکتا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی قوم کی سب سے بڑی طاقت اس کی یونٹی ہوتی ہے، اس کا اتحاد ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی قوم کے افراد میں تعصب پایا جاتا ہے، تو وہ قوم تو یونٹ نہیں بن سکتی، وہ تو ایک نہیں ہو سکتے، وہ تو متحد نہیں ہو سکتے، وہ تو تقسیم رہیں گے، تو مطلب وہ کمزور رہیں گے۔ تو اللہ نے اسی لیے ہمیں تعصب سے رکنے کا حکم دیا ہے، اور تعصب پر عمل کرنا حرام ہے، جس طرح زنا حرام ہے، جس طرح شراب حرام ہے، جس طرح جوا حرام ہے، اسی طرح تعصب بھی حرام ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اپنے دوستوں کی برائیوں کو چھپائیں اور ان کا ساتھ دیں، اور دوسروں کی برائیوں کو ہائی لائٹ کریں، دوسروں کی برائیوں کو پروپیگیٹ کریں، تو یہ تو تعصب ہے۔ اور دوسروں کی اچھائیوں کو چھپائیں، یہ تو تعصب ہے، اور یہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارے یہ رویے کیوں ڈیولپ ہوئے، اس لیے کہ ہم دین سے دور ہیں،
ہم اپنی آئیڈیالوجی سے دور ہیں، اسلام کے عقیدے سے دور ہیں۔ اب یہ ہمارے معاشرے میں جو موجود بڑے ہیں ان سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم دوبارہ اپنی آئیڈیالوجی سے، اپنے عقیدے سے، اسلام سے جڑیں، لوگوں کو جوڑیں تاکہ ہم ایک ہوں اور طاقتور بنیں اور ہمارا معاشرہ حقیقی استحکام کی طرف جائے، حقیقی ترقی کی طرف جائے۔ اس کے بغیر یہ ساری باتیں ایک دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔